السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی اسپرچول لیڈرز کی جانب سے فہد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی ایمان اور صحت کی حالتوں کو بہتر بنائے۔ جی آج ہم بات کریں گے کہ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر اس پہ ہنسنا کتنی غلط بات ہے اور اس کے بارے میں کیا وعید آئی ہے۔ ہم اکثر اوقات اپنے گھروں میں گھر سے باہر نکلتے ہیں یا اپنے آل اراؤنڈ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں۔ کسی کا کوئی ہینڈی کیپڈ ہوتا ہے، کسی کا بازو نہیں ہوتا، کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، سم ٹائم کسی کے جو ہے وہ آئی نہیں ہے یا نوز نہیں ہے، اس طرح سے بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ یا پھر کسی جو ہے اس کے فیچر اچھے نہیں ہیں، اس کا کلر خراب ہے، تو اسے ہم مصیبت زدہ ہو گیا نا وہ۔ اگر ہم اس کی طرف دیکھ کے ہنستے ہیں یا پھر کسی کو اس طرح کی بیماری لگ جاتی ہے کہ جس طرح سے کسی کی الرجی ہو جاتی ہے، تو وہ اگر خارش کر رہا ہے تو دوسرے لوگ ہنستے ہیں۔ یا پھر اس طرح کی آج کل بیماریاں ہیں جو انسان کو یا وہ بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، انکمفرٹ کرتی ہیں، تو ہم جو ہیں وہ اس پہ میمز بنا دیتے ہیں اور ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں منع کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اس پہ ہنسا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس مصیبت سے جو ہے وہ دوچار نہ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ تو کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کے ہم نے نہیں ہنسنا، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، الا یہ کہ جہاد کے مقابلے میں جو ہے وہ اگر آپ فتح جنگ جیت گئے ہیں تو تب آپ جو ہیں وہ ہنس سکتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ایک اچھی چال سے چلنا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجاہد ہے وہ اس چال سے چل سکتا ہے جو غرور والی ہوتی ہے اور پراؤڈ والی ہوتی ہے۔ ادروائز کوئی شخص جو ہے وہ اگر اس طرح کی چال چلے گا تو اس کا جو ہے وہ غرور لکھا جائے گا۔ اور غرور کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس نے غرور تکبر کیا یا رائی کے دانے جتنا بھی غرور و تکبر کیا تو گویا اس نے اللہ کی چادر کو ہاتھ مارا، مطلب کہ اللہ کی چادر پہ ہاتھ مارا، اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا، مطلب کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ غرور اور تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے، تو گویا وہ اللہ کی برابری میں اس نے جو ہے وہ خود کو ریپریزنٹ کیا۔ تو آج میں آپ کو ایک پیاری سی دعا سکھاؤں گی کہ جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے جس کا مطلب ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے عافیت دی اس چیز سے جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے فضیلت دی، اپنی بہت ساری جو مخلوق ہے جو اس نے پیدا کی ان سب میں سے مجھے بہت ساروں کے اوپر مجھے فضیلت دی۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ صرف تب بھی نہیں دیکھنا کہ جب کسی بیمار کو دیکھنا یا آپ کسی ہینڈی کیپڈ کو دیکھ کے تب بھی نہیں پڑھنا۔ ہر وہ کام جو آپ کو زندگی میں مشکل لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے کسی کو مشقت والی روزی دی ہوتی ہے اور آپ جو ہیں وہ اے سی والے روم میں بیٹھ کے یا پھر آپ آفس میں بیٹھ کے ورک کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس چیز پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے جو ہے یہ مین چیز ہے، بے شک محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، لیکن اگر آپ کو کسی سے فضیلت حاصل ہے کہ آپ جو ہیں وہ چھاؤں میں کام کریں اپنے آفس میں اور کوئی بھی لیبر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو آپ تب بھی پڑھ سکتے ہیں
اور عورتیں جو ہیں وہ اگر اپنے گھر میں کام کر رہی ہیں تو وہ جب دیکھتی ہیں کہ باہر کسی اور گاؤں ایریے میں یا کہیں بھی جو ہے بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ محنت کر رہی ہوتی ہیں، تو جب ان کی فیسلٹیز کو دیکھیں اور اپنی کو دیکھیں تو اللہ کا ضرور شکر ادا کریں، اور ان کی طرف دیکھ کے بھی یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ جس طرح سے عورتیں جو ہیں وہ گاؤں میں کپاس چنتی ہیں، گندم کاٹتی ہیں، تو یہ ظاہری بات ہے ان کی ضرورت ہے، تو ان کا کرنا بھی غلط نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کی جہاں سے روزی لکھی ہے اس کو وہیں سے ملنی ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف دیکھ کے یہ دعا ضرور پڑھ لینی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مشقت والی روزی نہیں دی اور مجھے ان سے جو ہے وہ بہتر بنایا ہے۔ جن لوگوں سے بھی آپ کو خود کو بہتری لگے تو یہ دعا آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ انسان بہت سارے لوگوں سے بہتر بھی ہوتا ہے، لیکن جب اونچے کی طرف دیکھتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت کم فیسلٹیز ہیں۔